زندگی ہے؟ جی جب میں سوال کرتا ہوں نا آپ کو اللہ نے کتنا عرصہ زندہ رکھنا ہے، تو بہت سارے برادران جواب دیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں۔ ایک لحاظ سے تو وہ سچ کہتے ہیں کہ کسی کو اپنی زندگی کی لمٹ کا پتہ جو نہیں، نظر آتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں میں نے یہ نہیں پوچھا کہ موت تک تم نے کتنا زندہ رہنا ہے، میں پوچھتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں کل کتنی زندگی دینے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ قیامت تک۔ تو پھر سوال کا جواب یہاں پیدا ہوتا ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے یا نہیں؟ موجود تو ہے، ہماری نظر سمجھ میں نہیں آتی نا۔ ہونی ہے یہ شک ہے؟ ہے تو پنجابی میں کہنا پک ہے یہ شک ہے؟ پاک کے موت کے بعد کی زندگی کا پک ہے، جس کو پک ہے، جتنا پک ہے اتنی اونچی صلوات۔ اللہ محمد۔ اب ذرا اس پہ غور کیجئے، یہ کتنی ہوتی ہے موت سے پہلے والی اور موت سے بعد والی کتنی ہوتی ہے؟ یہ تو 100 سال ہو جائے گی، وہ چلتی ہے قیامت تک جائے گی وہ تو جی۔ قیامت تک بھی آپ بھول رہے ہیں؟ اچھا حساب کتاب نشر نہیں، آپ کا پروگرام جنت جانے کا ہے۔ واہ واہ، وہ زندگی کا پتہ ہی نہیں کسی کو جا کیا بات۔ اگر جنت جانے کا پروگرام ہے بابا، ولایت علی اپنائی جنت کے لیے۔ نعرہ حیدری۔ خوبصورت فرمان ہے رسول اکرم، واہ واہ، ساری دنیا دائما ولایت علی پر جمع ہو جاتی، جہنم نہ بنائی۔ جہنم خلق ہی نہ کرتا۔ جیو جیو جیو، واہ واہ۔ تو آپ پھر میرا اگلا سوال یہ ہے، جنت میں کتنا عرصہ رہنے کا پروگرام؟ دائمن، وہ تو دائمن آبادا، محدود ہے یا لا محدود؟ لا محدود۔ بس معلوم ہوا کہ اللہ نے ایک زندگی کو محدود بنایا ہے، واہ واہ، دوسری زندگی کو لا محدود بنایا ہے۔ اب جتنے میرے نوجوان حساب کتاب والے بیٹھے ہوئے ہیں، بینکار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیلکولیٹر لے کے حساب کرتے ہیں، جمع تفریق کرتے ہیں، مجھے اس سوال کا جواب دیں، محدود پلس لا محدود، جواب؟ واہ واہ، لا محدود ہی رہے گا وہ تو۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے ہمیں کتنے عرصے تک زندہ رکھنا ہے، تو اس کی مرضی ہے۔ کیونکہ زندگی فقط وہ نہیں جو یہاں ہے، وہ زندگی ہے اور وہ بھی ہماری ہے جو موت سے بعد ہمیں ملے گی۔ بے شک بے شک، وہ ہماری ہے یا نہیں؟ یقینی ہے، مشہور ہے، یقینی۔ ہے۔ اب لہذا ان دونوں زندگیوں کو ملا کے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بتاؤ نا کہ اللہ نے کیا پروگرام بنا رکھا ہے۔ لا محدود، تو اللہ کا پروگرام یہ ہے کہ میں تمہیں لا محدود زندگی دینے کا پروگرام بنائے ہوئے ہوں۔ واہ واہ، درمیان میں موت لاؤں گا، جی جی، اس زندگی کو ختم کر دوں گا اور اگلی زندگی شروع ہو شروع کر دوں گا، اس کی کوئی حد نہیں۔ بس بالفاظ دیگر میرا پروگرام تمہیں لامحدود عرصے تک زندہ رکھنے کا ہے۔ جی جی، کیا خیال ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے یا نہیں؟ بے شک، جب آپ کہتے ہیں اصول دین 5 ہیں، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت اور 5ویں، قیامت، اگر کوئی قیامت پر یقین نہ رکھے، مسلمان نہیں۔ قیامت و آخرت کا حصہ ہی ہے نا وہ زندگی، جی جی، جو موت کے بعد ملنے والی ہے وہ اسی کا حصہ ہے نا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اور اسی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ بے شک، اس وقت بھی دنیا میں اگر 8 ارب انسان موجود ہیں اس زمین خدا پر، جی جی، تو ان میں سے اکثریت ابھی آخرت والی زندگی کو نہیں مانتی۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی، چین ہے، روس ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کون کون لوگ بستے ہیں، کھانے پینے پہ یقین رکھتے ہیں، کمانے پہ یقین رکھتے ہیں، اس کے بعد جب مر جائیں گے تو ختم۔ موت کے بعد بھی ان کو کوئی تسلی نہیں ہے، نہیں یقین رکھتے، بلکہ لڑتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ تم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے۔ لیکن آپ فرمائیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارے لیے موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھنا ضرور لازم ہے یا اختیاری ہے؟ لازم ہے، لازم۔ اس لیے کہ عقیدہ ہوتا حق وہ ہے جو حقیقت ہے، اور حقیقت تیرے اللہ کا بنایا ہوا پروگرام ہے،
اور تیرے اللہ کا پروگرام یہ ہے کہ اس نے ایک زندگی کا حصہ یہاں تجھے دیا ہے اور دوسرا حصہ موت کے بعد دے گا۔ پروگرام کیا ہے؟ موت کے بعد والی زندگی دکھی ہونی چاہیے یا سکھی ہونی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، سعادت مند آپ ہونا چاہیے یا بدبخت ہونے چاہیے؟ واہ واہ، سعادت مند۔ فطرت انسانی ہے، انسان کی فطرت میں خوشحالی کو پسند کرتا ہے اور بدحالی کو، سکھ کو پسند کرتا ہے اور دکھ کو پسند۔ اوہ، اب جو رسول اکرم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اس میں گویا ہم نے یہ فرمایا ہے، محمد و آل محمد کا جو بتایا ہوا دین ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے اور اس نے تمہارے لیے ایک زندگی کا انتظام اس زمین پر کیا ہے، جی اگلی زندگی کا انتظام تمہاری موت کے بعد کے لیے کیا ہے۔ اس زندگی میں جو دنیا کی زندگی ہے جس کو آپ 100 سال کہہ رہے ہیں یا 80 سال 70 ہاں، کتنے بھی ہو سکتی ہیں، جو بھی ہو سکتی ہے، اس میں اللہ نے دکھ اور سکھ کو تانے بانے کی شکل میں ملا رکھا ہے۔ جس طرح مثلا یہ چٹائی بنی ہوئی ہے یا چارپائی بنی ہوئی ہوتی ہے، جی جی، ایک دھاگہ ادھر سے ہوتا ہے ایک دھاگہ ادھر سے گزرتا ہے، اور ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں تھانہ اور بانا۔ یہ زندگی یہ دنیاوی، ہاں یہ دکھ اور سکھ کا تانا اور بانا یہاں بنا رہتا ہے، جی، کبھی سکھ کبھی تو کبھی دکھ کے تانے بھی دھاگے بھی گزرتے رہتے ہیں اور سکھ کے دھاگے بھی، اور ملی جلی سکھ و دکھ کی زندگی اس دنیا میں چلتی رہتی ہے۔ کوئی بندہ یہ اگر کہے کہ میں بالکل سکھی ہوں تو جھوٹ بولتا ہے، اگر یہ کہے کہ میں بالکل دکھی ہوں وہ بھی جھوٹ وہ بھی بول، جھوٹ بولتا ہے۔ سکھ کے ساتھ دکھ اور دکھ کے ساتھ سکھ۔ قرآن نے اس کو یوں تعبیر کیا ہے، ان مع العسر یسرا مع العسر یسرا، عسر اور یسر دکھ اور بے شک بے شک، لیکن اگلی زندگی جس کی بات میں کر رہا ہوں موت کے بعد والی، وہاں کا فارمولہ کیا ہے؟ ہاں اچھا، اگر وہاں کا کیا فارمولہ اسی طرح کہ دکھ کے ساتھ سکھ کے نہیں، وہاں کی نہیں، شکل میں چلے گا؟ نہیں نہیں، نہیں، اللہ فرمایا ہے اور تجھے رسول نے جو تعلیم دی ہے اور آل رسول نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہاں جدھر سکھ ہے ادھر دکھ نہیں، واہ واہ، کیا بات ہے، جدھر دکھ ہے وہاں سکھ نہیں، جدھر عزت ہے وہاں ذلت نہیں، جہاں ذلت جدھر ذلت ہے وہاں عزت۔ ایک جہنم ایک جنت نام ہے سکھ عزت بھرے سکھ کا، جی جی، اور جہنم نام ہے دکھ۔ ذلت بھرے عذاب۔ ہاں ہاں، جہنم میں ذلت بھی ہے اور عذاب بھی ہے اور 100% ہے، وہاں آرام کی اور عزت نام کی کوئی شے نہیں ہے، اور جو جنت ہے وہ ہمیشہ عزت ہی عزت ہے جی، اور آرام آرام ہی ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں۔ کیا خیال ہے آپ کو اگر جنت بھیجا جائے تو آپ کو کتنے ٹریکٹر چاہیے؟ واہ 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 واہ، بولیے، یعنی اللہ سے دعا مانگو کہ مجھے جنت میں 100 مربع زمین دے تو 100 ٹریکٹر دے۔ وہاں تو مل جائے گی جو کہے گا، لیکن یہاں پہلے اس کے لیے معلوم یہ ہے کہ جنت کا فارمولہ ہو ہے، جی جی، جنت میں بے مشقت رزق ہے۔ بے شک بے شک، اور تو کرے نا، جن ہستیوں کو مانتے ہو اور جن کی محبت تمہیں جنت کا جواز بخشتی ہے، وہ جنت کیا ہے؟ لہم فیہا ما یشاؤون، تم چاہتے جاؤ ہوتا جائے گا۔ ایسا ہی ہے، نہ کوئی ہل چلانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی دکان کھولنے کی ضرورت واہ ہے، واہ، نہ کوئی پلازہ بنانے کی ضرورت ہے، بے شک، نہ کوئی مارکیٹ، سب کچھ، نہ کوئی تجارت ہے، نہ کوئی ہسپتال ہے، نہ کوئی واہ ڈاکٹر ہے، واہ واہ واہ، نہ کوئی مرض ہے، نہ کوئی دوا ہے۔ کسی آدمی کو مرض لاحق نہیں ہوگا، کسی کو دکھ نہیں آئے گا، کسی کو محرومیت نہیں ہوگی، کوئی چیز ایسی تصور میں جنت کے لیے نہیں ہے۔ جو چاہتے جاؤ تمہیں ملتا جائے ملتا گا۔ جائے، واہ واہ، یہ تو گویا اس قسم کا تصور ہے نا جو اللہ نے ہمیں دنیا کے بارے میں فرمایا کہ میں کون ہوں؟ میں جب ارادہ کرتا ہوں ہو جاتا ہے، جی، میں ارادہ کرتا ہوں ہو جاتا ہے۔ جو اللہ فرماتا ہے جنت میں تمہیں کچھ ایسا ہی بنا دوں گا۔ جی جی جی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، لیکن کتنی خوبصورت ہے یہ بات کہ پہنچائے گی تجھے جنت میں ولایت علی۔ جیو جیو، نعرہ حیدری، اور اگر کوئی یہ خیال کرے وہاں جا کے ولایت علی اختیار کر لوں گا،
وہ پھر چھٹی کرے جہنم جاوے پھر گل کر دی ہے تو یہ اس کو بول ہے، یہ اس نے بنایا ہوا ایک فارمولہ بنایا ہے۔ ولایت علی یہاں اختیار کرنا ہوگی، نتیجہ جنت کی شکل میں مل جائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ واہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، واہ واہ، دنیا وہ کھیت ہے جس میں تجھے بیج ڈالنا ہے، پھل وہاں پائے گا۔ جیو جیو جیو، کھیتی ہے سب، واہ واہ، یہ میری بات کیا یہ اللہ نے تمہارے لیے جنت کا یہ پروگرام بنا رکھا ہے۔ آپ کا پروگرام ہے جس کا جنت میں کم از کم ایک صلوات تو واہ واہ، اللہم صلی علی محمد، واہ واہ واہ، آپ جنت تشریف جائیں گے، کتنی زندگی ملے گی وہاں۔ وہ تو دائماً اب اگر مثلاً 1 ٹریلین صدیاں گزرنے کے بعد اللہ فرمائے کہتا ہوں نو نو نیور، کوئی گنجائش نہیں، نو نو، مالک تو اللہ ہے، اس کی مرضی ہے، وہ اسی کی مرضی، لیکن گیٹ آؤٹ وہاں نہیں ہے۔ ہاں جو جنت میں گیا وہ گیا، اس کے لیے پھر گیٹ آؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، اور اسے کوئی کمی ہے نہیں۔ تجھے ایک مرتبہ جنت میں داخل کر دے گا اور پھر کہے گا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے مزے اڑاؤ۔ یہ چھوٹی سی تکلیف جو تم نے دنیا کی زندگی میں برداشت کی ہے، اس کو میرے حکم کے مطابق برداشت کرو، اور پھر اس کی جزا ابدی سعادت کی شکل میں پاؤ، جس کی کوئی لمٹ نہیں۔ لیکن اگر تجھ سے ولایت علی اختیار کرنے میں تجھے شرم ہے یا حیا ہے، یا تو نافرمان ہے، یا منکر ہے، یا تو خبیث ہے، شیطان کے ورغلانے میں آ گیا ہے، اور تو علی سے دور ہو گیا ہے، تو پھر جا جہنم، تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہے، کچھ اور قبول، اولئک ہم فیہا خالدون، جہنم میں بھی تو نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ہمیشہ وہاں بھی ویسے ہی ہے جیسے جنت والوں کا ہمیشہ ہے، یا جہنم والوں کا ہمیشہ کچھ اور ہے، بھائی ایسے ہی ہے، وہ بھی ہمیشہ رہیں گے، وہ یہ بھی بھی ہمیشہ رہے گا۔ اب بتا حب علی کیا چیز ہے، ہائے حب علی کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ، یہ رب العزت نے تیرے لیے نظام بنایا ہے، اس کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہی ہدایت ہے اور یہی دین حق ہے۔ ہائے والذی ارسل رسولہ بالہدی حق، ودین الحق، اس ذات نے احسان کیا ہے ہمارے اوپر کہ اس نے اپنے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ ہدایت اور دین حق حق کے لیے، ہدایت اور دین حق کے حق لیے، اور ان کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ نے اس دین کو دیگر تمام دینوں پر غالب کرنا، بے شک، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ۔ اب وہ دین غالب آنا ہے یا نہیں آنا؟ آئے گا، نظریاتی طور پر تو دین اسلام تمام ادیان سے جیتا ہوا ہے، جی جی، فکری طور پر تو اسلام کی فکر کے مقابلہ کوئی نہیں کسی اور دین میں موجود نہیں ہے، خواہ وہ مسیحیت ہو، کوئی خواہ وہ یہودیت ہو، خواہ وہ کفر ہو، کفر محض ہو، خواہ وہ شرک ہو، کچھ بھی ہو، ہزار ہا نظریے اور ہزار ہا فکریں اس دنیا میں لوگ پال رہے ہیں، اور کسی کے دماغ میں کوئی بات آتی ہے تو 10 15 20 100 1000 بندے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور نتیجہ وہ ایک گرو بن جاتا ہے، اور وہ اپنے نام پر ایک فرقہ بنا دیتا ہے۔ ان لوگوں کی فکروں کی وہ حیثیت نہیں ہے جو حیثیت اس فکر کی ہے جو محمد و آل محمد نے پیش کیا، واہ واہ، سبحان اللہ، ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمیں اللہ نے اس فکر کی غلامی کے شرف سے مشرف فرمایا۔ بے شک، ہم اس کو حق مانتے ہیں جسے محمد و آل محمد نے حق کہا، اور اس سے جو ہٹا وہ دین حق نہیں، بے شک، ہدایت نہیں۔ اب ہدایت کا فائدہ کیا ہوا؟ ابدی سعادت، ٹھیک ہے۔ رزق کا فائدہ کیا ہوا؟ موت تک۔ بس یہی رزق کا فائدہ ہے موت تک، اور ہدایت کا فائدہ ٹوٹل، ہمیشہ کے لیے۔ ٹوٹل، لہذا اب بتا حسینیت کا مقام کیا؟ ہائے ہائے ہائے، ایک طرف ہے یزیدیت،
ایک طرف ہے حسینیت. حسینیت کا ترجمہ یہ ہے دین بچانے کی پاکیزہ کوشش کا نام حسینیت. دین کی پاکیزہ کوشش جو دین بچانے کے لیے ہے اس کا نام کیا ہے؟ حسینیت. اور دین مٹانے کی ہر سازش کا نام یزیدیت. دین مٹانے کی ہر سازش کا نام یزیدیت ہے. ہمیں حسینیت کو بھی سمجھنا چاہیے اور یزیدیت کو بھی سمجھنا چاہیے. پھر اللہ کے اس احسان کا وزن کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے کہ تم نے ہمارے دل میں حسینیت کی محبت کی جگہ بنا دی. سبحان اللہ. جتنے آپ حضرات تشریف فرمائے حسینیت سے محبت ہے یا نہیں؟ اور پھر یہ بھی کہہ دوں جتنی حسینیت سے محبت ہے اتنی ہی یزیدیت سے نفرت ہے. بے شک بے شک بے شک. حسینیت کی محبت اس وقت خالص نہیں ہو سکتی جب تک یزیدیت سے اتنی نفرت اور بغض نہ ہو. واہ تبرہ. کیا بات ہے کیا بات. اللہ نے ہر دل میں خانہ محبت بھی پیدا کیا ہے اور خانہ بغض بھی پیدا کیا. کئی بندے کہتے ہیں ہم تو جی فقط محبتیں بانٹتے ہیں ہم کسی سے بغض نہیں کرتے. ہاں تم کوئی اللہ سے بھی بڑے من گئے ہوئے ہو. اللہ کہتا ہے مجھ سے محبت رکھ تو میرے دشمن سے بغض رکھ. اور میرا قرآن اگر پڑھنا چاہتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جیو جیو. پڑھنے سے پہلے میرے دشمن سے نفرت کا بغض کا طلب کر اپنی نفرت کا اظہار کر. اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے دشمن سے نفرت. رسول سے محبت ہے تو رسول کے دشمن سے نفرت. علی سے محبت ہے تو علی کے دشمن سے نفرت. جیو جیو. بلکہ محبت کا خاصہ یہ ہے محبت کی علامت یہ ہے محبوب کے دشمن سے دشمن بن. جیو جیو جی. تب تیرے دل میں محبوب کا خلوص پیدا ہوگا اور تو محبوب کی اطاعت میں اپنے لیے خوشی محسوس کرے. بے شک بے شک. جو لوگ نہیں اس طرح اطاعت کر سکتے اور دعوی محبت کرتے ہیں وہ اپنا علاج کریں. دوگلا کام. ان کی محبت کا دعویٰ ناقص ہے. اگر وہ محبوب کی اطاعت کرنے میں ناقص ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبوب کی محبت بھی ناقص ہے. جی. اور ادھر یزیدیت سے نفرت بھی اتنی ہی مقدار میں ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ کہے نہیں میں تو دونوں کا ہی ہوں. واہ واہ کیا بات. خلاف فطرت بشری بات کرتا ہے. دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہاں ان کے دشمنوں سے نفرت ہوتی ہے. تو اللہ اور رسول اور آل رسول سے محبت کے مقابلے میں ان کے دشمنوں سے نفرت نہ ہوئی. یہ بات ہوئی. واہ واہ. تو ہمیں یزیدیت سے نفرت ہے اور حسینیت سے محبت. اور ہم اس پہ اللہ کے شکر گزار. کب تک یہ چیز رہنی چاہیے؟ یزیدیت سے نفرت اور حسینیت سے محبت. یہ کب تک رہنی چاہیے؟ چلتی جائے گی. یہ تو کیوں آپ اگر اپنی موت تک اپنے اختیار کے ساتھ اس پہ ڈٹ جائیں جی اور کسی کی سودا بازی اور لانے میں نہ آئے. کہا کہ حضرت اسرائیل تشریف لائے اور وہ دیکھے کہ آپ کے قلب میں حسینیت سے محبت نظر آ رہی ہے اور یزیدیت سے نفرت نظر آ رہی ہے. تو رسول اکرم کے اس فرمان کو سنیں الا ومن مات على حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر. جو محبت اہل بیت پہ مر رہا ہوتا ہے اسے پہلے اسرائیل یعنی ملک الموت جنت کی بشارت دیتا ہے پھر روح کو قبض کرتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. حسینیت حسینیت حسینیت. یزیدیت یزیدیت یزیدیت. نعرہ حیدری. ہم اس محبت کو انعام الہی سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ کے دیے ہوئے تمام انعامات کا سردار نعمت سمجھتے ہیں. بے شک بے شک. باقی ساری نعمتیں اس کے صدقے. اور کتنا فضل ربی ہے آپ پر جب آپ اپنے دل میں حسینیت کی محبت ہے. کیا خیال ہے اگر پوری دنیا کی جائیداد آپ کی ملک کر دی جائے اور کہا جائے کہ
حسین جی حسینیت والی محبت کا سودا کر. سر یہاں تو شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، نہیں چھوڑ رہے حسینیت، کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ یہی کہہ رہا ہوں، کوئی قیمت نہیں ہے حسینیت کے برابر. دنیا کے سارے خزانے ہیج ہیں حسینیت کی محبت. اور جن ہستیوں نے ہم پہ محنت کر کے ہمارے قلوب کو حسینیت کی محبت سے سرشار کیا ہے، وہ کتنے بڑے محسن ہیں. کوئی مسبب بغیر سبب کے نہیں ہوتا، بے شک بے سے شک. اسباب ہوتے ہیں. جی جی. ہمارے دلوں میں اگر حب آل محمد آ گئی ہوئی ہے تو خود سے نہیں آ گئی ہے، کسی کی محنت کا نتیجہ ہے، کسی کی تربیت کا نتیجہ ہے، کسی کے احسان کا نتیجہ ہے. اسی لیے اس ماں کا احسان مان جس نے اپنے دودھ میں تجھے حب علی پلا دی. نعرہ حیدری، سبحان اللہ. اور ہمیں اس احسان کی قدر ہونی چاہیے. بعض لوگ ہیں کہ جو ماؤں کے احسان کے مقابلے میں اور چیزوں کو لے آتے ہیں. بعض لوگ میں نے سنا ہے اسی کیوں فاتحہ پڑھیے، ساڑھے واسطے کی چھوڑ گئے، ساری جائیداد بیچ گیا ہے، الٹا ہمیں مقروض کر کے گیا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو میں جواب میں کہوں گا کم از کم اتنا تو سمجھ، اس کی یہ تو محنت ہے نا کہ تیرے دل میں حب علی کا بیج کاٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کہ بلا خوب. آخر ماں باپ جو ہے وہ وسیلہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں بنتے ہیں. بنیادی طور پر تو ماں باپ وسیلہ بنتے ہیں نا. ماں کی گود وسیلہ بنتی ہے، باپ کی محنت وسیلہ بنتی ہے، اور انسان کے قلب میں. اور یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے. جب کوئی خاتون اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کو انگلی کے ساتھ لگا کر مجلس اہل بیت میں لے کر آتی ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ تیرے دل میں کیا کاشت کر رہی ہے. اس کو ایک عام عادی چیز نہیں سمجھنا چاہیے. اور وہ جن کو وہ ایسی مائیں نہیں ملتی، بچے تو ہر ایک ماں ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی ماں ہوتی ہے جو تجھے حسینیت کی محفل میں لے آتی ہے. اور جو نہیں لے آتی ہے یا کم از کم بغض اہل بیت کاش کر دیتی ہے کسی کے سینے میں، ایسی ماں کچھ اور بلا ہے. وہ تیرے بدن کے وجود میں آنے کا وسیلہ تو ہے، لیکن تیرے دل میں ایمان کے نور کا وسیلہ نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. اور آپ بتائیے رزق زیادہ قیمتی ہے یا ہدایت؟ ہدایت. جی ہدایت. جب ہدایت زیادہ قیمتی ہے تو جس ماں نے، جس باپ نے، جس استاد نے، جس مجلس نے، جس ماحول نے، جس طریقے نے تجھے حب علی دی ہے، اس کے احسان کی قدر کر. جی بے شک. خود بخود تیرا دل چاہے گا کہ اس محسن کو راضی رکھو، اس محسن کو ناراض نہ کرو، اس لیے کہ اس نے میرے اوپر وہ احسان کیا ہے. اگر یہ احسان نہ کرتے تو ہمارے پاس یہ چیز ہوتی ہی نہ ہوتی. اور یہ لوگ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے رہنے والے ہیں نہیں کہ جن کے دل میں لوگوں نے بغض سے آل محمد کو کاش کر دیا ہے. جی جی. قسم ابھی یہ ذکر فرما رہے تھے قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو قاتل کون ہے؟ ایک تو مقتول ہے. جو مقتول کو قتل کرتا ہے حب علی کے جرم میں، وہ قاتل کون بلا ہوتا ہے؟ یزیدی جہنمی. اس قاتل کا معاملہ کیا ہے؟ فقط جہنمی ہی نہیں بلکہ وہ دوسروں کے دلوں میں بھی بغض آل محمد کو کاش کرنے کا مجرم سبب ہے. مجرم. بے شک. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں خداوندہ ایسوں سے ہمیں بچائے نا. آمین. اور بچانے کا ایک مؤثر ترین وسیلہ مجلس ذکر آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بے شک. یہ مجلسیں رسم و رواج تک محدود نہیں ہے. بے شک بے شک. بلکہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد بنتی ہے، ہمارے نور ہدایت کی اساس بنتی ہے. اس لیے اگر ہمارے دلوں میں آج حب آل محمد کا نور مضبوط اور محفوظ ہے تو صدقہ اس ذکر حسین کا ہے. ماشاءاللہ. صدقہ حسینیت کا ہے. بے شک. اور جتنی حسینیت راسخ ہوتی جاتی ہے اتنا ہی یزیدیت سے نفرت راسخ ہوتی جاتی ہے. سر کٹ تو سکتا ہے لیکن یزیدیت کے سامنے جھک نہیں. سبحان. یہ چیز دیتی ہے ہمیں حب آل محمد، اور یہ چیز ہمیں عطا کرتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان مجالس کو ایک معمولی رسم نہیں، زندہ باد، اور ان مجالس کو ان لوگوں کے حوالے بھی نہیں کرنا چاہیے جو تیرے دل میں اس طرح کاشت محبت نہیں کر سکتے. بے شک بے شک بے شک.
मार्केट मत बनाओ, दुकानदारी मत बनाओ, क्योंकि पैसे जो चीज बिकने लग जाए उसकी वैल्यू कमजोर हो जाती है। असर ही नहीं होता उसका। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, जहाँ तक तामुन है वो तो आपके लिए बात है, तामुन वलल बिर्र वत तक़वा, हर नेकी और हर तकवा के मामले में तामुन। तावल अल्लाह ने आपको रिज़्क़ दिया है, आया मजलिस कराना बिर्र और तकवा है या नहीं, नेकी है या नहीं, इसके फ़ायदे और असरात हैं या नहीं, तो जो तेरे साथ इस मामले में ताउन करता है तू उसका तामुन कर, बेशक। इसमें कोई हज नहीं है। लेकिन इसको मार्केट बनाना, तिजारत करार दे देना, उसका नतीजा भी आप देख रहे हैं कि कितने गलत नतायज आने शुरू हो गए। इसलिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें इस ज़िक्र अहले बैत को खालिस रखने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन आमीन। इसमें कोई मिलावट नहीं आनी चाहिए। मैं कहता हूँ और चीज़ों में फिर भी किसी तरह थोड़ी जबरी मिलावट कबूल हो सकती है, लेकिन ज़िक्र हुसैन में हाय मिलावट हाय, खालिस। वाह वाह। दीन में कितने फीसद मिलावट करोगे, करना चाहोगे? नहीं नहीं, दीन में मिला, सोने में मिलावट हो जाती है। दीन में नहीं हो सकता। और जिनको हक महर के तौर पर सोना मुहैयन किया जाता है, बाजार से लें फिर आके कहें, कसम उठा के कह सकते हो भाई हर तरह खालिस है, नहीं कह सकते। लेकिन उनका हक महर अदा हो जाता है या नहीं, वो भी कबूल कर लेती हैं या नहीं। यानी मालूम हुआ वो भी जानती है कि कुछ न कुछ में मिलावट मौजूद है, देने वाला भी जानता है कि मिलावट मौजूद है, लेकिन बतौर हक महर वो सोना चल जाता है और कबूल हो जाता है। लेकिन बताइए ज़िक्र आले मोहम्मद में नहीं, मिलावट कबूल नहीं, बिल्कुल नहीं। 1% सर है ही नहीं, टोटली होना कुछ ही नहीं चाहिए, इसलिए कि हक वो होता है जो खालिस हो। वाह वाह मिलावट वाली चीज़ जो है वो हक नहीं हो सकती। जी। इसलिए अल्लाह ने हम पर ये तौफीक दी है हमें कि हम हक को मानते हैं और हक को खालिस रखते हैं, और उसमें किसी किस्म की मिलावट को हम जायज़ नहीं समझते। और यही वजह है कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी करबला में कोई मिलावट वाला